نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام کا نذرانہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلوات کے بعد احباب ذی وقار و سامعین محتشم، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ 1436 سن ہجری کے رمضان المبارک کے 27ویں روزے کی رات ہے۔ ہمارا آج کا جو درس قرآن ہے اس کا موضوع ہے چاند رات اور غیرت مند مسلم کی ذمہ داری۔ کیا موضوع ہے آج کا؟ پیچھے تک سارے موضوع کو دہرا لیں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ سامعین محتشم، بڑے ہی افسوس سے اس موضوع کو چنا گیا۔ غور کریں، جس مقدس رات میں، میری مراد چاند رات ہے، عید الفطر کا جب چاند نظر آ جاتا ہے، صبح صادق سے پیچھے پیچھے جو کچھ رات گزرتی ہے، اسی رات کو ہم نے مراد لیا چاند رات سے۔ یہ اتنی بابرکت اور مبارک رات ہے کہ پورے ماہ مقدس میں، رمضان المبارک میں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے۔
پھر جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو ہر لمحہ میں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پورا رمضان یہ بخشش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب چاند رات آتی ہے تو پورے رمضان میں شب و روز میں جتنے مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے اللہ کریم نے بخشش کی ہوتی ہے ان سب کے برابر، مثلا مثال دے رہا ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایک رمضان میں مالک اپنے کتنے بندوں کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ 1 کھرب مسلمان کو بخشا گیا ہو، اگر 29 رمضان تک، تو جب چاند رات آتی ہے اللہ کی رحمت اتنے جوش پہ ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنوں کو ہم نے جنت دی ہے آج اس ایک رات یعنی چاند کی رات میں ان سب کے برابر آج کی رات میں اپنے بندوں کو جنت کا پروانہ عطا فرماؤں گا۔ اس قدر بابرکت رات ہے چاند رات، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ پورے مہینے میں جتنے مسلمانوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے ان سب کے برابر اللہ کریم چاند رات مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب جو درد رونا ہے آج آپ کے سامنے، جس دکھ کو لے کر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ ذرا توجہ کریں، غور کریں کہ جس رات میں رب کی اتنی رحمت برستی ہو، کیا یہ بھی بھلا کوئی عقل مندی ہے، یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے کہ اسی رات بندہ ایسے کام کرے جن کاموں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ جواب دیں گے آپ، کیا یہ انصاف ہے؟ میں بڑے محتاط جملے بول رہا ہوں اور میں اپنے آپ سے عہد کر کے آیا ہوں کہ آج کوشش کرنی ہے کوئی سختی والا معاملہ کم ہی ہو، کیونکہ موضوع بڑا انتہائی سخت تھا۔ اب غور کریں، اللہ ادھر اس کی مالک کی رحمت بخشنے پہ تلی ہوئی ہے اور اس کے بندے اسی رات وہ کام کرتے ہیں کہ جن کاموں پر اللہ کی کیا اترتی ہے؟ لعنت، غضب اور ناراضگی۔ آپ سب سے مؤدبانہ اپیل ہے، جو بندہ اس قدر بابرکت رات میں اپنی بخشش والے کام چھوڑ کے اللہ کی رحمت برسانے والے کام چھوڑ کے اللہ کی لعنت، اللہ کی غضب، اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی والے کام کرے، صرف انصاف سے بتانا ہے جس کو سمجھ آئے میری بات، کیا وہ عقل مند انسان ہے؟ جس کو سمجھ آئے وہ جواب دے، کیا وہ عقل مند انسان ہے؟ تو ہم سب نے اپنے آپ کو عقل مند بنانا ہے کہ نہیں؟ تو کم از کم پوری زندگی میں اور بالخصوص چاند رات میں اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانا، صرف آپ کا اپنے آپ کو بچانا ہی فرض نہیں ہے، شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری بھی اس پر آتی ہے، باپ ہے تو بیٹی کی ذمہ داری بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جو گھر کا سربراہ ہے گھر کے افراد کے گناہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قیامت کے دن گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا کہ آخر تیری بیوی نے جو یہ جرم کیا تھا تو کہاں تھا؟ آخر تیری بیٹی نے یہ جرم کیا تھا تو کہاں تھا؟ میرے بھائی، اللہ کریم نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا،
شخص پہ ذمہ داری رکھی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، ان سب پہ اپنے گھر والوں کی رب نے کیا رکھی ہے؟ آپ کہیں جی میں تو نہیں جاتا اس رات کسی ایسے کام کو کرنے جو میں چند مثالیں آگے پیش کرنے والا ہوں، میں تو ایسا کوئی کام اس رات نہیں کرتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے گھر والے بھی بچے ہوئے ہیں یا وہ اس کام میں ملوث ہیں۔ اگر ہیں تو آپ کے مصلی پہ بیٹھ کے رات گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نفل میں ہیں، وہ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ کریم نے آپ پہ ڈالی تھی، مصطفیٰ کریم نے جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی تھی۔ ہم خود تو ساری رات نوافل میں گزارے اور بیوی کا پتہ نہیں، بچیوں کا پتہ نہیں کہ وہ چاند رات کس کس انداز میں اور کہاں کہاں تک جا کے بسر کرتی ہے۔ میرے بھائی، صرف اپنے تک نہیں، جہاں اپنے آپ کو بچانا فرض ہے وہیں جو آپ کے ماتحت افراد ہیں ان کو بھی گناہ سے بچانا فرض ہے، ان کو بھی گناہ سے بچانا۔ میرا ایک سوال ہے اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے، چاند رات کو سب سے زیادہ جس مقصد کے لیے لوگ باہر آتے ہیں، میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ ہے خریداری۔ کیا ہوتی ہے؟ میرا آپ سب بھائیوں سے سوال ہے، تحمل سے میری بات سن کے جواب دینا ہے آج آپ لوگوں نے، کیا یہ کوئی اسلامی فتویٰ ہے کہ جو شاپنگ آپ نے کرنی ہو، جو خریداری آپ نے کرنی ہو، وہ فقط آپ چاند رات کو ہی خرید سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں خرید سکتے؟ کیا یہ کوئی رسول اللہ کی طرف سے فتویٰ ہے؟ اونچی بولنا ہے۔ دیکھیں میں بڑے انصاف سے آج کلام کر رہا ہوں، کوشش تو ہر وقت ہوتی ہے لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، بسا اوقات کوئی سختی والے جملے نکل جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بزرگوں، اسلام نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ بندہ کس وقت خریداری کرے، چاند رات، بلکہ اگر اسلام نے کوئی فتویٰ دیا ہے چاند رات کے متعلقہ تو سنو رسول اللہ کی حدیث۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عید کی رات اللہ کی عبادت میں بسر کر دے، قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے میرے رب اس کے دل کو زندہ فرما دے گا۔ اس قدر فضیلت والی رات جس کے بارے میں رسول اللہ نے اتنا بڑا امت کو ایک مشتاق اور خوشخبری عطا فرمائی ہے، فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اگر اس دن دل کو زندہ کرانا ہے تو عید کی رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کر۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ، فقط عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں، رات کو نافرمانی سے ہٹ کے صبح کی جماعت بھی باجماعت نماز ادا کر لیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بخاری کی حدیث سے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آج آپ ہمیں 27 رمضان المبارک کی رات تھی، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ آج ہمیں ساری رات ہی نماز پڑھا دیتے۔ سرکار نے غلاموں کو جواب دیا، میرے غلاموں، جب کوئی عشاء اور فجر باجماعت ادا کر لیتا ہے تو رب ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چاند رات کو عشاء بھی باجماعت پڑھو اور فجر بھی، اور پوری رات کوئی گناہ والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ کا دل قیامت کے دن اللہ کریم زندہ فرما دے گا، قیامت کے دن اللہ کریم۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ نمبر 1، جب خریداری کے لیے نکلنا ہے، اگر آپ نسبت دیکھیں 100 میں کتنے، اگر 100 بندہ چاند رات کو باہر گیا ہے، ان میں مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں؟ بولیں گے کچھ آپ، تاکہ اس اہم ترین درس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ کثرت مردوں کی ہوگی یا عورتوں کی؟
نمبر 2، جب یہ رات کو نکلیں گی خریداری کی نیت سے، ہم بس خریداری تک ہی رہتے ہیں، حالانکہ ہوتا بہت کچھ ہے۔ چاند رات میں ہوتا جس بات کو آپ بھی سمجھتے ہیں، اور بعد انٹرنیٹ یہ دنیا کے جس کونے تک آواز پہنچے گی، قرآن و سنت کی حق کی آواز، اس کو خود سمجھ آئے گی کہ اس رات کیا کیا بدماشیاں ہوتی ہیں۔ ہم ان کی طرف نہیں آتے۔ غور کرو، جب کثرت عورت کی ہو، اور پھر کتنی فیصد، یہ سوال ہے دوسرا، ان عورتوں میں کتنی فیصد عورتیں باپرد ہو کے باہر جاتی ہیں؟ کچھ تو بولیں۔ جہاں میں بھول جاؤں، مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہو، کھڑے ہو کے میری اصلاح کر دینا، آپ سب کو اجازت۔ اگر مجھ سے خطا ہو جائے، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور انسان سے خطا ممکن ہوتی ہے سوائے انبیاء علیہم السلام کے۔ جب بقول آپ کے 100 میں کتنا نسبت بتائی آپ نے؟ جب نکلے تو 100 میں 95% عورت، پھر 100 میں ایک شاید باپرد ہو کے نکلے، لیکن وہ بھی رسول اللہ کی حدیث کی ذات سے بچ نہیں سکی، جس کو میں تھوڑی دیر بعد پڑھنا چاہوں گا۔ وہ پردہ تو کر لے گی لیکن خوشبو لگا کے نکلے گی۔ عذاب تو یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، مانا والا کی زمین پر جب چاند رات کو باہر ایک اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے کے لیے ایک جم غفیر نکلتا ہے، میرا آپ سے سوال ہے، اس جم غفیر میں کتنے باپرد لوگ ہوتے ہیں؟ بتائیے۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ بتائیں تو صحیح۔ شاید کوئی بھی نہیں، کیونکہ جس کو پردے کا خیال ہے وہ چاند رات بازار میں کب جائے گی؟ جس کو اپنی عزت کا احساس ہے، جو اپنے آپ کو مسلم خاتون سمجھتی ہے، چلو اس سے غلطی ہو گئی۔ جس کے شوہر کو کچھ غیرت ہے، جس کے باپ میں کچھ غیرت ہے، جس کے بھائیوں میں کچھ غیرت ہے، وہ کب چاہیں گے کہ آج کا عظیم فتنہ جو چاند رات کو بے حیائی فحاشی کا سیلاب نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی غیرت مند مسلم اپنی بیوی، بیٹی اور بہن کو ایسے بے حیائی فحاشی کے سیلاب کی طرف جانے دیتا؟ اونچی بولنا ہے، جانے دیتا؟ شرط کیا ہے؟ کہ اس میں غیرت اسلامیہ کا زندہ ہونا۔ جب اسلامی غیرت ہی مر جائے، جب حیا ختم ہو جائے، تو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا۔ پھر یہی ہوتا ہے جو آپ چاند رات کو دیکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ضمیر مردہ ہونے کی نشانی ہے، یہ ان لوگوں کے اسلامی غیرت کے مر جانے کی مثال ہے جو آنکھوں سے چاند رات لوگ ملاحظہ کرتے ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت میں آپ سے سوال کروں گا، عورت پہ پردے کا حکم کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کوئی غلط گفتگو کر رہا ہوں تو جب کوئی سوال کروں جواب دینا آپ کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں گے اسلام کی روشنی میں۔ ایک قرآن میرے سامنے ہے، سورہ نور 18واں پارہ، اللہ کریم نے قرآن میں پردہ فرض کیا کہ نہیں کیا؟ اب آپ سے سوال ہے، جس رات رب اتنی بخشش فرماتا ہو اور ایک بندہ اپنی فرض پردہ کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ جو پردے کا انکاری ہے وہ دار اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن نے پردے کو فرض کیا، جو کہے جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، اس میں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ تو وہ کریں جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، پردہ وہ کریں جو جنگل میں رہے۔ یہ سارے لوگ کان کھول کے سنیں، پردے کو اللہ نے فرض کیا ہے،
پردہ کس ذات نے فرض کیا ہے؟ اور قرآن میں فرض کیا ہے۔ آپ بھائیوں اور بزرگوں سے سوال کرنا چاہوں گا، جس چیز کو اللہ قرآن میں فرض کرے، جو بندہ اس کا انکار کر دے وہ آپ کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولیں گے۔ آج پردے کو دقیانوسی سیرت کہنے والے وہ درندے، آج پردے کو ترقی سے آر اور مانے کہنے والے وہ امریکہ کے درندے، ان بدماشوں کو کیا پتا کہ یہ عورت کس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی جب مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین کا تاج سجا کے آئے۔ اسلام کے بانی نے ہی تو عورتوں کو عزت کا تاج عطا فرمایا تھا۔ ان کی زندگی تو کتے سے زیادہ ذلیل تھی۔ رسول کائنات کی آمد سے پہلے آپ تاریخ اسلام کا، زمانہ جاہلیت کا مطالعہ کرو، ایک ایک خاتون پر 10 مرد شوہر کی حیثیت سے مسلط ہوا کرتے تھے۔ یہ ظلم اٹھا کے کائنات سے کس ہستی نے صدا بلند کی ہے؟ مکے کے اندر پیدا ہونے والی ذات، مکے سے تبلیغ کی ابتدا کرنے والی ہستی، بانی اسلام نے اس ظلم کو روکا تھا۔ عورت سے ظلم کو دور کرنے کی ابتدا امریکہ کے گنڈا تمہارے رہبر اور رہنما سے نہیں ملتی۔ اگر عورت سے کسی ہستی نے ظلم کو دور کیا ہے تو اس ہستی کا نام بانی اسلام ہے۔ آج ہمیں ترقی کے راستے سکھاتے ہو، آج ان عورتوں کو پھر اسی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں وہ، کیونکہ وہ تو کافر، وہ تو کیا ہے؟ کافر ہیں۔ کافر پہ کوئی پردہ نہیں، کافر کے لیے شریعت نہیں، کافر کے لیے قرآن نہیں۔ قرآن تو آیا ہے مسلمانوں کے لیے، پردہ تو آیا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام تو آیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیو غور کرو، زیادہ نکلنے والی عورتیں پھر اکثر ان میں بے پرد، پھر آگے جب بازار میں پہنچتی ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ چاند رات کو جو اختلاط ہوتا ہے، جس قدر ایک دوسرے کے ساتھ جس اجنبی عورتوں اور مردوں کے ٹچ ہوتے ہیں، مس ہوتے ہیں، لگتے ہیں، جو غلط قسم کے اوباش قسم کے لڑکے اس رات ان عورتوں کے ساتھ جس انداز سے پیش آتے ہیں، یہ باتیں کسی سے پوشیدہ؟ پھر جب انہوں نے خریداری کرنی ہے تو کسی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چوڑیاں پہن رہی ہے۔ کیا پہن رہی ہے؟ پہلے یہ درد سن لیں پھر میں ان پہ حدیث عرض کر دوں گا۔ چوڑیاں پہنی جا رہی ہیں، کون پہنا رہا ہے؟ اونچی بولو۔ اس عورت کا کیا لگتا ہے؟ باپ لگتا ہے؟ کم از کم ہاں یا نا میں جواب ضروری۔ باپ لگتا ہے وہ دکاندار؟ اس کا شوہر لگتا ہے؟ اس کا حقیقی بھائی لگتا ہے؟ حقیقت کی جملے آپ نے سمجھے کہ میں نے کیوں بولا؟ کیونکہ آج کل نیا ایک نظام نکل چلا، آپ میری بہن ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ کا بھائی صرف وہ ہے جس ہستی کے چھاتی سے تم نے دودھ نوش کیا ہے، جس نے اسی کا دودھ پیا ہو، اسلام میں وہ تمہارا بھائی ہوتا ہے۔ جس ہستی کے پیٹ میں تم نے 9 ماہ گزارے ہیں، جو اسی کے پیٹ میں 9 ماہ گزار کے آئے، وہ تمہارا بھائی ہوتا ہے۔ یہ اوباش قسم کے غنڈے جو آپ کی عزت کو لوٹنے کے خواہش مند ہیں، ایک جملہ بول کے آپ کو بہن بنا لیتے ہیں۔ خدا اس طرح کوئی کسی کا بھائی اور کوئی کسی کی بہن نہیں بنتی۔ اسلام کی روشنی میں بھائی اور بہنیں وہی ہیں، یا تو ایک ہی خاتون کا دودھ پینے والے ہوں دونوں، یا دونوں ایک ہی خاتون کے پیٹ سے نکل کے آئیں، تب تو بھائی اور بہن کا رشتہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھائی اور بہن کا کوئی رشتہ اسلام کے تصور میں نہیں۔ میرے بھائی غور کرو، ایک عورت اجنبی ہاتھ کے ہاتھ میں کیا دیتی ہے؟ آپ بتائیں، چوڑیاں پہنانے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بدماش جو انسانی شکل میں ایک درندے کی صورت میں بیٹھا ہے، وہ مسلم اجنبی عورت
اس کے ہاتھ کو پکڑے گا. اب آپ کو کیا پتا کہ وہ کس کس انداز میں پکڑتا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کتنا بڑا ظلم ہے؟ اب اس بڑی جو رونے کی بات ہے، ادھر وہ چوڑیاں پہن رہی ہے غیر مرد سے، اور اس کا بیگ اٹھانے والا بھی ساتھ کھڑا ہے. مر جانے کا مقام ہے اس شوہر کے لیے، اس باپ اور اس بھائی کے لیے. اے اللہ کے نیک بندے، تیری عزت سے وہ کھول رہا ہے. تو ٹہل رہا ہے دکان میں کہ میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی چوڑیاں پہن رہی ہے، وہ تیری عزت سے کھیل رہا ہے. اللہ نے جس کام کو حرام کیا ہے، رسول اللہ نے جس کام کو ہاتھوں کا زنا قرار دیا ہے، وہ تیرے سامنے ہو رہا ہے اور تو چپ کر کے کھڑا ہے. تیری غیرت کہاں گئی ہے؟ آگے چلیں. کچھ علاقوں میں ممکن ہے پاکستان کے بھی کچھ شہروں میں یہ مسئلہ ہو، ورنہ بہت سارے ممالک میں یہ فحاشی بھی عام ہے. اجنبی عورت اجنبی مرد سے اپنے پورے بازو پر مہندی کی ڈیزائننگ کرواتی. مہندی کی کیا کرواتی ہے؟ پورا بازو ننگا ہے اس خاتون کا، اجنبی مرد کے سامنے بیٹھی ہے ننگی ہو کے، اور وہ بھی ساتھ کھڑا ہے جس کی غیرت مر چکی ہے. ظاہر گھر سے لے کے تو اسی نے جانا ہے نا، فلاں جگہ مہندی کا ڈیزائن کرنے والا ہے، چلو میرے ساتھ. میرے بھائی، اس طرف جانے سے تو کئی درجے بہتر تھا تو اس کو کہتا کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، رسول اللہ نے حرام کیا ہے. اگر اس کی سمجھ میں آ جاتا تو فابہا، ورنہ اس کو کہتا میں تجھے وہاں نہیں لے جاتا، البتہ میں تجھے تیرے والدین کے گھر چھوڑ آتا ہوں. اسلامی فتویٰ یہ ہے. قال النبی علیہ السلام لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال النبی علیہ السلام، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لأحد، کسی ایک کی بات ماننے کی اجازت نہیں دیتا میں. کب؟ فی معصیۃ اللہ ورسولہ، جب اس کی بات مانو تو اللہ رسول کی نافرمانی لازم آئے. فرمایا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش کوئی بھی ہو. لا طاعۃ لأحد، نکرت تحت نفی ڈالا، عمومیت کا فائدہ دے. مفتی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کائنات کی کوئی ہستی ہو، سرکار نے فرمایا جب وہ تجھے خلاف شرع بات کہے تو نے اس کی بات نہیں مان لی. تو نے اس کی بات اگر مانے گا تو اللہ رسول کا نافرمان ٹھہرے گا. اللہ رسول کا کیا ٹھہرے گا؟ غور کرو. اس سے اگلا ایک درجہ جو اس سے ملتا جلتا ہے، شاید چاند رات تو نہیں ہوتا. اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کو سلائی کے لیے کپڑے دینے جب جاتی ہے تو اپنے پورے جسم کا کیا دے رہی ہوتی ہے؟ ناپ دے رہی ہوتی ہے. اسلام میں یہ بھی حرام ہے. اسلام میں یہ بھی. اب اس پہلی بات کو، پہلی حدیث کو ذہن میں لے آؤ. میں نے 2-3 باتیں کی ہیں، حالانکہ جو عریانی، جو بے حیائی اور فحاشی چاند رات ہوتی ہے وہ کسی شخص سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں اشارتاً کنایتاً آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں. ساری باتوں کو میں یہاں سے اگر عرض کروں تو ممکن ہے بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو کے چلے جائیں، حالانکہ وہ ہے حق، وہ اسلام ہے. غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیاہ سدہ میں سے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا دور آنے والا ہے، میری امت پہ ایک ایسا دور. حدیث کو یاد کرنا، میری معزز ماں بہنیں بھی غور سے سنیں. سرکار نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا دور، فرمایا میری امت کی عورتیں باوجود لباس کے ننگی نظر آئیں گی بازاروں میں. الکاسیات العاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتیں. اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ لباس بھی ہو اور عورت ننگی بھی ہو؟ دو مطلب۔ نمبر ایک، لباس اتنا باریک ہو کہ جسم کی رنگت نظر آئے۔ لباس کیسا ہو؟ اوے آپ کے نبی علیہ السلام کی میں نے حدیث پڑھی ہے، بولو گونگے بن کے بیٹھے ہو۔ نمبر ایک، اللہ نے جس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، میرے ساتھ وہی کلام کرے۔ نمبر ایک، ننگی عورت کی علامت کیا ہے؟ کیسا لباس؟ نمبر دو، اتنا ٹائٹ قسم کا لباس ہو، باوجود لباس کے پتہ چلے کہ پنڈلی کی حالت کیا ہے، ران کی حالت کیا ہے، بازو کیسے ہے، پشت کیسی ہے، فلاں حصہ جسم کا کیسا ہے، فلاں حصہ کیسا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس غیبی خبر کو کیا اپنے زمانے میں آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ اونچی بولو، آخر تک بولو۔ باریک لباس بھی آج مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں استعمال ہو رہا ہے، اور انتہائی ٹائٹ قسم کا لباس یہ بھی مسلم معاشرے کی معزز خواتین پہنتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ بھائیو، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کس بندے کو یہ بات پسند ہے کہ میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے؟ بتاؤ کس کو پسند ہے؟ بلند آواز سے جواب دینا ہوگا، مزید اونچی، کیونکہ آج کا بیان کچھ ایسا ہے کہ کچھ آپ بھی بول لیں، کچھ آپ بھی بول لیں۔ غور کرو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ابھی پوری نہیں عرض کی، آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کا ایسا لباس ہوگا، اللہ کریم قیامت کے دن اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ غور کرو، آخر جو بازار میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، آخر مانا والے کی ہی عوام ہوتی ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آتی اس رات خواتین، یا آگے پیچھے جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو عریانی پھیلا رہے ہیں، وہ کوئی انگلینڈ کی خواتین تو نہیں آتی نا آپ کے مانا والا میں، وہ انڈیا سے تو نہیں آتی نا، ہوتی تو مانا والا کی ہی ہے نا، یا اطراف کی ہوتی ہیں، آپ کے علاقہ کی۔ اور آپ سے سوال ہے، آپ کے علاقہ میں کثرت کافروں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ آبادی کے لحاظ سے کثرت کن کی ہے؟ اور باہر بھی تو مسلمان ہی آئیں گے نا۔ ادھر رسول اللہ نے فرمایا جس عورت نے اتنا باریک لباس پہنا، یہ بخاری میں بھی مل جائے گی، مسلم میں بھی، اور جس عورت نے اتنا ٹائٹ لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ کریم اس عورت کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ اب غور کرو، جو شوہر اتنا باریک لباس کے لے کے دیتا ہے، جو شوہر اتنا ٹائٹ لباس لے کے دیتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ حدیث صرف میری بیوی تک ہے، یہ صرف میری بیٹی تک ہے، یہ میری بہن تک ہے؟ میرے بھائی، جس نے خرید کے دیا وہ بھی برابر کا شریک ہے، جس نے پیسے دیے وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ باقی سارے معاملات میں آپ گھر کے بڑے چھوٹے ہیں، جب حرام اعلان کی بات آئے تو آپ کہیں یہ عورتیں بات ہی نہیں مانتی۔ اسلام اس عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن یہ عذر سنا، کیونکہ رسول اللہ نے پہلے اطلاع دے دی ہے کہ گھر کے سربراہ پہ گھر والوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جنت کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے؟ جنت میں جو سب سے ادنا قسم کا ایک موتی ہے کہ جس سے نیچے خوشبو والا اور کوئی موتی،
سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جلال الدین سیوطی نے احوال آخرت میں اس کو نقل کیا، اگر دنیا میں اللہ کریم اس کو مغرب میں رکھ دینا تو مشرق تک پورا ورلڈ اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ غور کریں، جس جنت کے سب سے ادنا موتی کی اتنی خوشبو ہو کہ مغرب میں رکھو تو مشرق تک پورا ورلڈ جہان اس کی خوشبو سے معطر، اور فرمایا کہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے وہ اتنا نور علی نور پھیلا کے رکھ دے گا، تو اس جنت کی اپنی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا، جو عورت ایسا لباس پہنے گی کچھ کا کچھ تو ہو سکتا ہے، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اب اندازہ لگاؤ، اگلی حدیث سننا، پھر چاند رات اور غیرت مند مسلم کی ذمہ داری کو سوچنا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ایک عورت گھر سے نکلی ہے مسجد کو، یہ بھی صحیح ستہ کی حدیث، گھر سے نکلی ہے کس مکان کو؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اس کائنات میں اللہ کے ہاں سب سے بہترین جو مقامات ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں، وہ اللہ کی۔ گھر سے نکلی مسجد کو، سر سے پاؤں تک اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ اس عورت نے، رسول اللہ نے فرمایا، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو چھپا رکھا ہے۔ فرمایا لیکن صرف خوشبو لگا کے نکلی ہے۔ کیا لگا کے نکلی ہے؟ عورت کے لیے ایسی خوشبو استعمال کرنا حرام ہے جس کی خوشبو کسی اور مرد تک پہنچ جائے۔ اسلامی فتویٰ ہے، ایسی خوشبو عورت کے لیے لگانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سنو، پورا جسم اس نے چھپا رکھا ہے، اور جا بھی کہاں رہی ہے؟ مسجد میں۔ اور کیا کرنے؟ فرمایا نماز پڑھنے جا رہی، فقط کیا لگا رکھی ہے؟ خوشبو۔ رسول کائنات نے فرمایا کہ میری امت کی وہ فاحشہ ترین عورت ہے جس نے جسم چھپا رکھا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آتا، بالکل چھپی ہوئی ہے، اور جا بھی مسجد میں رہی ہے، لیکن کیا لگا کے آ رہی ہے؟ ایسی خوشبو جس گلی سے، جس بازار سے، جس چوک سے گزرتی ہے تو اس کی خوشبو غیر مردوں تک پہنچتی ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کی فاحشہ عورت ہے یہ۔ کیسی عورت ہے؟ اب اسی حدیث سے چاند رات کا منظر سامنے لے آؤ، جو آئے مسجد کو نماز پڑھنے، جسم سارا چھپا کے فقط کیا لگایا ہوا ہے؟ تو فرمایا فاحشہ عورت ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ بڑے حکمت کے جملوں میں کر گیا ہوں۔ فاحشہ، اگر مائیں بہنیں میری آواز نہ سنتی تو جو رسول اللہ کی مراد تھی میں وہ شاید آپ کے سامنے واضح کر دیتا۔ کنایتاً مزید بتا دوں کیا مراد تھی؟ کسی عورت کو بغیر شوہر کے اولاد پیدا ہو جائے تو اس کو فاحشہ کہہ رہا ہوں میں، جس کا شوہر نہ ہو لیکن اولاد پیدا ہو جائے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ صرف خوشبو لگا کے آئی، جسم پورا چھپا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کی فاحشہ اور بازاری عورت ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان غیرت مند مسلمانوں سے جن کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں اور مائیں ہر وقت اور بالخصوص چاند رات جس عریان لباس میں، جس ننگے جسم کے ساتھ بازار کو نکلتی ہیں،
جس طرح غیر مردوں سے اختلاط ہوتا ہے، پہلی حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے انصاف کرتے ہوئے جواب دینا ہے آپ نے۔ جو صرف خوشبو لگا کے مسجد کو آئے وہ تو بازاری اور فاحشہ عورت ہو، جس کا سر بھی ننگا ہو، جس کی چھاتی بھی آدھی ننگی ہو، جس کے بازو بھی ننگے ہوں، جس کی پنڈلیاں آدھی نظر آ رہی ہوں، جس کا جسم کا اکثر حصہ ٹائلز پہننے کی وجہ سے اور یہاں ہو ننگا ہو، اور وہ چاہے بازار میں ایک اجنبی من سے گفتگو کرنے، تجارت کے اعتبار سے ان بدماشوں سے جا کے چوڑیاں پہننے، ان سے مہندی کے ڈیزائن نکلوانے، ان کو ناپ دینے، آپ سے پوچھتا ہوں اگر وہ بغیرت ہے، اگر وہ پہلی عورت بازاری ہے، اگر وہ پہلی عورت فاحشہ ہے، رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں انصاف سے جواب دینا، اس عورت کو کیا کہو گے؟ کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ اس عورت کے شوہر کو کیا کہو گے؟ اس عورت کے باپ کو کیا کہو گے؟ اگر بہن کا سربراہ بھائی ہے، اس عورت کے بھائی کو کیا کہو گے؟ میرے بھائی، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں میں آپ کو سنا رہا کہ وہ بھول گیا ہو، خطا کر گیا ہو، یہ تو اس ہستی کا فتویٰ ہے جن کی زبان اپنی ہے لیکن کلام اللہ عز و جل کا چلتا ہے۔ غور کرنا میرے بھائی، بڑا پرفتن دور ہے، بڑی آزمائشیں ہیں اس وقت امت مسلمہ پہ۔ بچے گا وہی جو اپنی غیرت اسلامی کو زندہ کرے گا، اللہ اس پہ کرم کر دے گا، وہ ان تمام فتنوں سے خود بھی بچ جائے گا، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لے گا۔ لیکن جس نے غیرت کا نظام تر کر دیا، جس نے غیرت اسلامی کو مردہ ہونے دیا، تو ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں، فتنوں کا دور اور زمانہ ہے، تو پھر ہر طرف سے زہر کے تیر چل رہے ہیں۔ کبھی کسی طرح کوئی شکار کر لیتا ہے، کبھی کس انداز میں کوئی شکار کر لیتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے جس کو شکار کیا جا رہا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہے، اس خاتون کو خبر تک ہی نہیں کہ میری عزت سے کون کھیل رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ساری سنتے آؤ اور اس رات کا منظر بھی ذہن میں رکھتے آؤ۔ سرکار تشریف فرما ہے، سرکار کی دو بیویاں بھی سرکار کے پاس موجود۔ سرکار کا ایک صحابی جو آنکھوں سے نبینا تھے، آنکھوں سے کیا تھے؟ ان کو نظر کچھ نہیں آتا، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی مقدس بیویوں کو فرمایا پردہ کرو۔ کس سے پردہ کرو؟ اندھے سے، جس کو نظر کچھ۔ سرکار کی بیویوں نے اپیل کی، یا رسول اللہ اس کو تو کچھ نہیں نظر آتا، اور چاند رات کو نہ خیال کرنے والوں اپنے نبی علیہ السلام کے یہ جملے سننا، یا رسول اللہ اس کو تو کچھ نہیں نظر آتا۔ سرکار نے فرمایا چلو وہ تو اندھا ہے، تم دونوں بھی اندھی ہو چکی ہو۔ ایک مسلم کے لیے بہت بڑی بات، فرمایا یہ اندھا ہو گیا ہے، نگاہ نہیں رکھتا، دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری بیویوں کیا تم بھی اندھی ہو؟ دیکھو تو صحیح منظر کیسا ہے۔ امام الانبیاء تشریف فرما ہے اور صحابی جیسا فرد ہے جن پہ ایسی بدگمانی کرنے والا بے ایمان کہلائے کہ وہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہوں، اور پھر وہ تو ہے بھی وہ جو آنکھوں سے بیچارہ نبینا ہے، شوہر موجود اور سارے نبیوں کا امام اور سردار، لیکن اپنی بیویوں کو تعلیم کیا مل رہی ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے یہ مرد اندھا ہے لیکن تم تو دیکھ رہی ہو، تم تو۔ فرمایا جاؤ پردہ کرو۔ اس حدیث کو رکھو ذہن میں،
اور جو حالت ہوتی ہے چاند رات بے حیائی فحاشی کی اور یہاں کی، اس کو بھی لے آؤ ذہن میں، اسلام کہاں ہے اور ہم کس راستے پہ ہیں؟ فیصلہ تو کرو، کیا یہ اسلام کا راستہ ہے؟ پتہ نہیں آپ بولتے کیوں نہیں، مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی۔ گرمی نے ستایا ہوا تو آپ سے زیادہ مجھے ہے، کیونکہ میں بول رہا ہوں، بولنے والے کو گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کچھ اپنا حصہ ملاؤ نا یار اس حق کی آواز میں، یہ اسلامی آواز ہے، قرآن و حدیث کی آواز ہے۔ اگر اندھے بندے سے پردہ کرایا جا رہا ہو، صرف خوشبو لگا کے آئے تو بازاری اور فحشہ عورت ہو، تو جو اس حالت میں نکلے، بس میں جملے نہیں بولوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں، اور میں نہیں چاہتا آپ کو ناراض کرنا، کیونکہ مقصود تو ہوتا ہے سمجھانا۔ سمجھ تو آپ کو آ رہی ہے نا کہ اس عورت کا، اس کے بھائی کا اگر وہ سربراہ ہے، اس کے والد کا اور اس عورت کے شوہر کا وہی حکم ہوگا جو اس خاتون پہ حکم لاگو ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو کتنے پیارے اور آسان انداز میں سمجھایا ہے، غور سے سننا۔ فرمایا جب ایک عورت اور اجنبی کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، عورت اور مرد کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ جب دکان پہ جاتی ہے تو اختلاط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور مرنے کا مقام تو یہ ہے کوئی پردہ نہیں، اکثر جسم ننگا ہے، خوشبو اتنی ہے کہ بندے کا دماغ ہی خراب ہو جائے۔ جس عورت کو خوشبو لگانا حرام تھا، جس عورت کو میک اپ کرنا حرام تھا سوائے اپنے شوہر کے، میک اپ فقط اپنے شوہر کے لیے جائز، اور یہاں نظام الٹا ہے، شوہر کے لیے کچھ نہیں، بازار والوں کے لیے سب کچھ ہے۔ میک اپ کی دنیا میں شوہر کے لیے کچھ نہیں، بازار والوں کے لیے سب کچھ ہے۔ شوہر کے پاس گفتگو کے انداز میں، کھانا پیش کرنے کے انداز میں جتنا بن سمر کے کوئی جاتا ہے وہ معاشرہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جب بازار نکلیں یہ لوگ تو کس قدر بن سمر کے نکلتے ہیں وہ بھی آپ کے، حالانکہ ان کو بغیر شوہر کے تو میک اپ کرنے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ کنواری بچیاں جن کی ابھی شادی نہیں، وہ کس کے لیے میک اپ کرتی ہیں؟ شوہر کے لیے تو اجازت ہے۔ سرکار نے فرمایا جب ایک عورت اور مرد آپس میں ملتے ہیں، یوں جس طرح آج کل دکانوں پہ بے پردگی ہے، بازار میں ہے، تفریح گاہوں میں ہے، کالج یونیورسٹی میں ہے، ہاسٹل میں ہے، اکیڈمیوں میں ہے، کوئی ایک جگہ ہو تو بندہ رونا روئے۔ ہر طرف ہی تو یہ سیلاب ہے بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا۔ سرکار نے فرمایا وہاں تیسرا جو آتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا کون داخل ہو جاتا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اچھے اچھے بندے بھی ایسی حالت میں مر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں جب عورت سامنے ہو۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جو اپنی ان آنکھوں سے دنیا کی زندگی میں اجنبی عورتوں کو دیکھتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اس بندے کی آنکھوں کے ڈھیلے نکال دو۔ فرشتے یوں لوہے کے ناخن یوں داخل کریں گے بغیر نشہ دیے، ڈھیلے نکال لیں گے۔ مالک کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا کیونکہ یہ اجنبی عورتوں کو دیکھتا تھا، اس کو مزہ چکھاؤ نا، اس کے ڈھیلوں کی جگہ جہنم کے انگارے بھر دو، جہنم کے انگارے بھر دو۔ اجنبیوں سے اختلاط کی تو یہ وعیدات ہیں، اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے کئی احادیث سے، خصوصاً سورہ الرحمن کی تفسیر کے اندر عربی مفسرین نے کثیر واقعات لکھے ہیں کہ جس کو عورت کی طرف سے بے حیائی کی دعوت ہو اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، قیامت کے دن میرا رب اس شخص کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
یہ ساری احادیث اور میری گفتگو سننے کے بعد آپ سے فیصلہ، جو کچھ ہمارے ہاں چاند رات کو ہوتا ہے یہ فحاشی ہے کہ نہیں ہے؟ یار بولو صحیح، فحاشی ہے کہ نہیں؟ بے حیائی ہے کہ نہیں؟ اور یہاں کا ماحول ہے کہ نہیں؟ اب قرآن سے پوچھ لو، جو اس طرح کرے اللہ کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 19 کو پڑھنے چلا ہوں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان بے شک الذین وہ لوگ یحبون جو فقط پسند کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کس چیز کو؟ ان تشیع، ان تشیع یہ کہ پھیل جائے، یہ کہ پھیل جائے، کیا؟ قرآن ہے الفاحشہ، کیا پھیل جائے؟ الفاحشہ، فحاشی اور یعنی بے حیائی۔ اللہ نے فرمایا جو فحاشی اور یعنی بے حیائی کے پھیلنے کو فقط پسند کرے، پہلے پسند کرنے والوں کے بارے میں تو پوچھ لینا، پھر جو خود پھیلاتے ہیں وہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ یحبون جو چاہتے ہیں، جن کو اچھا لگتا ہے، جن کو پسند ہے، یحبون جن کو اچھا لگے، پسند ہو، ان تشیع الفاحشہ کیا پھیل جائے؟ فحاشی، بے حیائی اور یعنی فی الذین آمنوا، کس معاشرے میں پھیل جائے؟ فی الذین آمنوا، کن لوگوں میں پھیل جائے؟ فی الذین آمنوا۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا ترجمہ؟ کس معاشرے میں پھیلے فحاشی؟ مسلم معاشرہ میں۔ کس گروہ میں فحاشی پھیلنے کو جو پسند کرے؟ مسلمانوں میں۔ لہم جو پسند کریں ان کے لیے ہے عذاب علیم۔ کوئی میں نے تفسیر نہیں پیش کی، اللہ کا سچا قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حق کلام پڑھ رہا ہوں۔ جن لوگوں کو فقط اچھا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرہ میں کیا پھیلے؟ فحاشی، بے حیائی اور یہاں نظام، لہم عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ لہم عذاب علیم، اونچی بتائیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ کن کے لیے ہے؟ جو فحاشی کے پھیلنے کو فقط پسند، کیونکہ قرآن ہے یحبون جو چاہتے ہیں، جن کو پسند ہے، جن کو اچھا لگتا ہے کہ معاشرہ مسلمانوں کا ہو اور اس میں بے حیائی فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے کیا ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا دنیا میں بھی، قبر و آخرت میں بھی۔ اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی قبر و آخرت بھی ویراں ہو چکی ہے۔ میرے بھائی غور کر رہو، اللہ کا حکم میں نے پڑھ کے سنایا ہے، اور کن لوگوں کے لیے؟ جو فقط، اونچی بولو، اور جو خود پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اور پہلے گروہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کہیں چلو خیر ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے خیر ہے، چاند رات ہے خیر ہے، یہ تو ان کے لیے ہے۔ جو اس فحاشی کو برا نہ سمجھیں، جو اس فحاشی کو گندا نہ سمجھیں، یہ تو ان کے لیے ہے۔ بتاؤ جن کے کرتوت کو برا نہ سمجھنے والا جہنمی ہو، وہ خود کرتوت فحاشی پھیلانے والوں کا کیا حکم ہوگا؟ کرنے والا کوئی ہے، پابند کیا جا رہا ہے کہ تم مسلم ہو
اس بے حیائی کو برا سمجھنا، اس سے نفرت کرنا، کہیں دکانیں سجا کے اس رات کے انتظار میں نہ بیٹھے رہنا، کہیں چوکوں پہ کھڑے ہو کے چاند رات کا انتظار نہ کرتے رہنا کہ آج یہاں سے خواتین گزریں گی، آج ہم اپنی نگاہ کو حرام کاری سے پر کریں گے، کہیں ان سے ماہ مقدس کے اندر چاند رات کے لیے وقت نہ لیتے رہنا، کہیں ان کے ساتھ ماہ مقدس کے اندر کیبل، انٹرنیٹ، موبائل، ایس ایم ایس، خط و کتابت کے ذریعے اس فحاشی کے لیے ٹائم نہ مانگتے اور بناتے رہنا۔ جو پسند کرے ہم تو اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، اور جو خود پھیلائے گا اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے؟ جس کو قرآن کا لفظ زبانی یاد ہے وہ اونچی بتائے میں نے کیا پڑھا ہے اور کن کے لیے پڑھا ہے؟ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیل رہی ہو وہ کہے چلو خیر، وہ کہے چلو یا اللہ ہم تیرے اس مقدس کلام کی اس آیت کی روشنی میں اس مقدس رات میں تجھے اپنا عقیدہ اور ایمان اور غیرت عرض کر رہے ہیں۔ مالک یہ جو کچھ آج زمانے نے ہمیں زمانہ دکھایا ہے، آج جو کچھ مسلم سوسائٹی اور معاشرہ میں فحاشی اور بے حیائی پھیلی ہے، اے مالک ہم اس فحاشی بے حیائی کو اچھا نہیں سمجھتے، گواہی دے دے اے مالک ہم اس بے حیائی فحاشی کو اچھا، اے مالک ہم اس بے حیائی فحاشی کو اچھا، اے مالک ہم اس بے حیائی فحاشی کو اچھا۔ تو جو اچھا نہ سمجھتا ہو کسی کام کو وہ اس کام کو کرتا ہے بھلا؟ یہ تو پتہ چلے گا نا چند راتیں بعد کا کہ مسجد میں بیٹھ کے کیا کہا تھا اور آج کی رات گھر میں نظام کیا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا، مالک تو جانتا ہے نا۔ جس کو عرض کر رہے ہیں مولا ہم اس نظام کو نہیں پسند کرتے، ہم اس نظام پہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں عورتیں ننگی بازار میں ہوں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، باریک یا ٹائٹ لباس پہن کے ایسے ہی ہے گویا کہ وہ ننگی بازار کو چلی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں شاید جو بازاری خواتین ہیں جو بازاروں کو جاتی ہیں یا ٹائٹ لباس ہے یا باریک ہے، تیسرا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب تو باقاعدہ ٹائٹ قسم کے لباس کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ اب خواتین کو جو اس طرح کی ہیں ان کو پسندی وہی لباس آتا ہے جس میں ان کا سب کچھ نظر آئے۔ کیا گارمنٹس کی دکانوں پر ٹائٹس فروخت نہیں ہو رہے؟ اونچی تو بولو۔ کیا ایک غیرت مند مسلمان کسی بھی خاتون کے لیے، غیرت مند مسلمان کسی بھی مسلم خاتون کے لیے اس ٹائٹس کا پہننا، اس لباس کو پہن کے بازار میں جانا، گواہی دینا ہے کسی مسلمان عورت کے لیے آپ کو پسند ہے؟ اگر اپنے گھر میں یہ ظاہر آ جائے تو پھر آخر جو اتنی فیکٹریاں بنا رہی ہیں، اتنی لمبی چوڑی گارمنٹس کی دکانوں پر یہ فحاشی کا سامان فروخت ہو رہا ہے، آخر بک تو مسلم معاشرے میں ہی رہا ہے نا، مسلمان ہی خرید رہے ہیں نا، کیونکہ پاکستان میں اکثریت بحمدی تعالیٰ مسلم سوسائٹی کی ہے، اکثر یہاں مسلمان آباد ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرنا، سورہ نور ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان عالی شان ہے۔ ان مقدس اسلام کی ماننے والی خواتین کا نام ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ ذرا غور سے سننا قرآن، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اسلامی عورتوں کا نصاب ہے جو اسلام قبول کر چکی ہے، ان معزز خواتین کا نصاب بیان کر رہا ہوں، اللہ کا حکم قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کریم نے؟ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، فرمایا اگر کبھی ضرورت کے پیش نظر گھر سے نکلنا بھی پڑ جائے
ظاہر بیمار ہو جائے تو ہسپتال لے کے جانا پڑے گا. کبھی ضرورت کے پیش نظر گھر سے نکلنا بھی پڑے. اے معزز خواتین، تمہیں اللہ پاک نے کتنی عزت سے نوازا ہے، لیکن تم نے یہود و نصارہ کی سیرت کو اپنا کے اپنی عزت کو خود خاک میں ملا دیا ہے. اللہ تو اتنی عزت دے رہا ہے، فرمایا جب چلنا نا تو پاؤں آہستہ آہستہ اٹھا کے رکھنا. جس خاتون کے چلنے پہ اتنی پابندی ہے کہ جب ایک قدم اٹھانا تو آرام سے رکھنا. کس طرح رکھنا؟ کیوں؟ کیونکہ عورت نے بسا اوقات اپنے پاؤں کے اوپر جہاں پنڈلی کا اختتام ہوتا ہے، بسا اوقات یہاں کوئی زیور پہنا ہوتا ہے. کیا پہنا ہوتا ہے؟ غور کرنا، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. اللہ کریم نے فرمایا کہ آہستہ پاؤں رکھنا. جب چلنے کی ضرورت پڑ جائے شرن تو آہستہ آہستہ پاؤں اٹھا کے رکھنا. کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہیں جو پوشیدہ تیرا زیور ہے جلدی جلدی چلنے میں کہیں اس زیور کی آواز کسی غیر مرد تک نہ پہنچے. کہیں تمہارے پاؤں سے لگا ہوا وہ زیور تمہارے جلدی پاؤں اٹھا کے رکھنے کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے اسلام کی معزز خواتین سے کہ کہیں وہ دھات، خواہ وہ سونے سے بنا ہے زیور، چاندی سے بنا ہے، لوہے اور پیتل اور تانبے سے بنا ہے، فرمایا جب تک الگ تھا تو کسی مرد سے اس کا کوئی پردہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے. اور فرمایا جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک مسلم کے جسم سے، ایک مسلم عورت کے جسم سے وہی سونا لگ جاتا ہے، وہی لوہا لگ جاتا ہے، وہی تانبے کا زیور لگ جاتا ہے، فرمایا اب کیونکہ تو ایک مسلم عورت ہے، تیرے جسم سے اس کو ہو چکی ہے نسبت. اللہ کی غیرت تو یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ مسلم عورت کے جسم سے لگے ہوئے سونے چاندی کے زیور کی آواز کسی غیر مرد تک جا پہنچے. اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی. حد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اسے آگے اور کیسے جملے ہوں جو قرآن ہمیں سمجھائے پردے کے موضوع پر، اختلاط کے موضوع پر. اسلام، بس اسلام کا نعرہ لگاؤ، دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر و آخرت میں بھی کامیابی ہے. جس خاتون کو اتنی عزت سے نوازا ہے اللہ کریم نے کہ تیرے جسم سے لگے ہوئے زیور کی آواز بھی میری غیرت نہیں پسند کرتی کہ کسی غیر مرد کے کانوں تک پہنچے. اس عورت کے جسم کا پورے مرد کے سامنے پورا جسم ننگی حیثیت سے پیش کرنا، اس عورت کا لچھے دار ایک اجنبی مرد سے گفتگو کرنا، اس عورت کا ننگے سر شاپنگ سینٹروں، تفریح گاؤں اور صبح واکنگ کے بہانے سے پارکوں میں اور روڈ پہ نکل کے جانا. آپ سے پوچھتا ہوں جس عورت کے جسم سے لوہا لگ جائے اللہ اس لوہے کی آواز غیر مردوں تک جانا پسند نہ کرے اور یہ ساری ننگی ہو کے بازار میں گھومے. بتاؤ کیا یہ غیرت اسلامیہ ہے؟ آخر یہ سب کچھ ہوتا تو مسلمانوں میں ہے نا. اب کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اتنی احادیث قرآن مختلف اعتبار سے کلام کیا، اب کرنا کیا ہے؟ کوئی مجھے بھی تو دے نا. آپ، میں نے جتنی محنت کی مجھے کوئی انعام بھی تو دے نا. اب کتنے احباب ایسے ہیں جو آج اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر کے جائیں کہ کسی بھی دن، پہلے میری گفتگو کو سن لینا، ہم جن کے سربراہ ہیں، ہم جن کے، میں اپنی بیوی کا سربراہ ہوں، میں اپنی بیٹی کا سربراہ ہوں، اگر والد صاحب نہیں ہے تو میں اپنی بہن کا بھی کیا ہوں؟ سربراہ ہوں. ہم جن جن معزز خواتین کے سربراہ ہیں، کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کسی مقام پہ بھی اور بالخصوص چاند رات کو ہم ان کو شاپنگ سینٹروں پہ نہیں جانے دیں گے. کوئی کرتا ہے اتفاق میری بات سے؟
رہنے دیں ہاتھوں کو، کوئی اللہ کریم ممکن ہے ہماری اس گواہی کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے۔ آج کیونکہ 27 رمضان المبارک کی رات ہے، یا اللہ یہ تیرے سارے نیک بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے عہد کر رہے ہیں، نہ بے حیائی کے لیے گھر والوں کو بھیجیں گے، نہ کسی اجنبی عورت کو دیکھیں گے۔ اللہ کریم آپ سب کی اور پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔